بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا 43واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے جو ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ امر کے باب میں ہم تقریباً 3 طرح کی مقدمات کو اور 3 طرح کے مقامات میں ہم بحث کریں گے۔ پہلا ہم نے بیان کیا تھا کلمہ امر کا معنی، کہ امر جو ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس معنی کی تفسیر ہم نے الحمدللہ مکمل طور پہ بیان کر دی ہے۔ گزشتہ تھوڑی سی کچھ سطریں باقی تھی، پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ امر میں علوف کا معتبر ہونا کس اعتبار سے ہے اور علوف میں کون کون سی شرائط ہمارے سامنے آتی ہیں۔ گزشتہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے امر جو ہے وہ 2 طرح کے الفاظ کے درمیان مشترک لفظی کے استعمال ہوتا ہے، ایک ہے بمعنی طلب کے اور دوسرا ہم نے کہا تھا بمعنی شے کے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جو شے کے اندر ہے وہ حادثہ، شان اور فعل وغیرہ اسی شے کے اندر شامل ہو جائیں گے، یعنی مفہوم کلی ہوگا اور باقی سارے افراد اس شے میں آ جائیں گے، دوسرا معنی ہمارے سامنے طلب میں آ جائے گا۔ اب سوال یہاں پہ یہ اٹھے گا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کہیں گے کہ لفظ امر جو ہے مشترک معنوی نہیں ہے بلکہ 2 افراد کے درمیان کیا ہے، مشترک لفظی ہے۔ فرماتے اس کی دلیل کیا آپ کے پاس؟ اب یہاں سے کیا کریں، اس کی دلیل کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے والدلیل علی ان لفظ الامر مشترک بین معنیین الطلب والشیء۔ فرماتے ہیں کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ امر مشترک لفظی ہے، مشترک معنوی نہیں ہے، ہم یہاں پہ انشاءاللہ 2 دلیلیں پیش کریں گے۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ امر بمعنی طلب سے مشتق کرنا صحیح ہے، جس طرح ہم نے کل بیان کیا تھا کہ جو امر بمعنی طلب کے ہو اس سے مشتق کر سکتے ہیں، امرا یا امرو، امر فہو آمر، فضا کا مامور وغیرہ وغیرہ، ہم اس سے مشتق کر سکتے ہیں، لیکن جو امر بمعنی شے کے ہوگا اس سے مشتق کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو اس نتیجہ کیا نکلا کہ امر بمعنی طلب مشتق ہو سکتا ہے، امر بمعنی شے سے مشتق نہیں ہو سکتا۔ پس یہ اشتقاق کا جو اختلاف ہے یہ وضع کے متعدد ہونے پہ دلالت کرتا ہے کہ امر بمعنی طلب الگ چیز ہے، امر بمعنی شے الگ چیز ہے۔ اسی بات کو اوپر بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں والدلیل علی ان لفظ الامر مشترک بین معنیین الطلب والشیء۔ فرماتے لفظ امر جو ہے وہ 2 معانی کے درمیان مشترک ہے، طلب اور شے۔ فرماتے اس مدعا پہ ہماری دلیل کیا ہے؟ فرماتے دلیل ہم نیچے بیان کر رہے ہیں کہ یہ مشترک ہے 2 معانی کے درمیان، طلب اور شے کے درمیان، لا انہ موضوع للجامع بینہما، ایسا نہیں ہے کہ ان کو بطور قدر جامع کے وضع کیا گیا، مشترک معنوی کے اعتبار سے اس کو وضع کیا گیا۔ فرماتے اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ مشترک لفظی ہے۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل فرماتے الاول ان الامر کما تقدم، جیسا کہ پہلے بیان ہوا، ان الامر بمعنی الطلب یصح الاشتقاق منہ ولا یصح الاشتقاق منہ بمعنی الشیء۔ فرماتے جو امر بمعنی طلب کے ہوگا اس سے مشتق کرنا صحیح ہے، لیکن وہ امر جو کہ بمعنی شے کے ہوگا لا یصح الاشتقاق منہ، اس سے مشتق کرنا صحیح نہیں ہے۔ والاختلاف بالاشتقاق وعدمہ، فرماتے مشتق ہونا اور مشتق نہ ہونا، یہ اشتقاق اور عدم اشتقاق کا جو اختلاف پایا جاتا ہے، دلیل علی تعدد الوضع، یہ وضع کے متعدد ہونے کی ایک واضح دلیل ہے کہ امر بمعنی طلب اور چیز ہے اور امر بمعنی شے اور چیز ہے۔ الثانی، دوسری دلیل ہماری یہاں پہ کیا ہے؟ ان الامر بمعنی الطلب یجمع علی اوامر و بمعنی الشیء علی امور۔ فرماتے ہماری دلیل کیا ہے کہ جو امر بمعنی طلب کے ہے اس کی جمع اوامر ہوتی ہے، لیکن جو امر بمعنی شیء کے ہے اس کی جمع امور ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار امر کی جمع اوامر استعمال ہوتی ہے، کبھی امر کی جمع امور استعمال ہوتی ہے۔ پس یہاں جمع کا اختلاف وضع کے متعدد ہونے پہ دلالت کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ امر مشترک لفظی ہے نہ کہ مشترک معنوی۔ فرماتے ہیں کہ الثانی ان الامر بمعنی طلب یجمع علی اوامر، فرماتے وہ امر جو طلب کے معنی میں ہے اس کی جمع اوامر آتی ہے، و بمعنی الشیء علی امور، اور جو امر بمعنی شیء کے ہے اس کی جمع امور آتی ہے۔ و اختلاف الجمع فی المعنیین، فرماتے دونوں معنی میں جمع کا اختلاف، اگر تو یہ دونوں میں قدر جامع ہوتا اور ایک جیسا دونوں میں مفہوم کلی پایا جاتا تو اس صورت میں ضروری تھا کیا کہ دونوں کی جمع ایک جیسی ہوتی، جبکہ حقیقت میں کیا ہے یہاں جمع کا اختلاف ہے۔ فرماتے دونوں معنی میں جمع کا اختلاف ہونا دلیل علی تعدد الوضع، یہ وضع کے متعدد ہونے کی واضح دلیل ہے۔
आसानी यानी हमने जो इब्तिदा में बयान किया था कि हम 3 तरह के उमूर बयान करेंगे अमर के बाब में, यानी मादा अमर के बाब में हम तकरीबन 3 तरह के उमूर को बयान करेंगे। पहला हमने अमर के माना के मुतालिक बयान कर दिया कि मादा अमर का माना क्या है। अब यहां से दूसरी चीज बयान कर रहे हैं, एतबारुल उलूव फी मानुल अमर। जरा तवज्जो रखिएगा कि जो दूसरी बहस है ये वाली, और इसके बाद जो इंशाल्लाह तीसरी बहस आएगी कि जहां पे हम बयान करेंगे कि अमर जो है वजूब में जोर रखता है। ये दोनों आभास उस सूरत में है कि जहां पे हम अमर का तलब वाला माना ले, शय वाला माना नहीं ले, क्योंकि हमारी जहां पे जो मुराद है वो तलब वाला माना हमारी मुराद है, शय वाला माना हमारी मुराद नहीं। लिहाजा अब यहां से जो आभास शुरू करेंगे वो अमर बमाना तलब के होंगी। फरमाते असानी एतबारुल उलूव फी मानल अमर, अमर के माना में उलूव का मुअतबर होना। फरमाते अमर बमाना तलब की हमारे सामने 3 सूरतें हैं। एक है तलब आली अजदानी, आली यानी बुलंद, दानी यानी नीचे वाला, यानी जो आली है जो बुलंद है वो क्या है, अपने कम वाले से क्या करता है, तलब करता है। फरमाते ये हमारा माना हनफी है कि जिसके मुतालिक हम यहां पे गुफ्तगू करेंगे। फरमाते असले तलब कहा ही इसको जाता है कि जहां पे बड़ा क्या है छोटे से तलब करे, और असल किस्म यही वाली है। फरमाते कद सबका अन्नल अमरा यकूनु बिमाना तलब, फरमाते हैं ये बात पहले बयान हो चुकी है कि अमर तलब के माना में होता है, वलकिन ला मुतलका बल बिमाना तलबिन मखसूसिन, और हमने ये भी बयान किया था कि हर किस्म की तलब जो है वो अमर शुमार नहीं होती, बल्कि उस तलब की कुछ शराइत हैं। फरमाते तलब मखसूस के माना में जो अमर होगा हम उसको अमर कहेंगे, हर तलब को अमर का नाम नहीं दिया जा सकता। अब उस बात की वजाहत यहां पे आ रही, हम जो शराइत बयान करेंगे इससे इंशाल्लाह ये बात आपके लिए वाज़ेह हो जाएगी। फरमाते वज़ाहिरो इन तलबल मखसूसा, जिस तलब मखसूस की हम बात कर रहे थे और जिसकी जाने हमने इशारा भी किया था वो कौन सी वाली है। फरमाते हुआ तलबो मिनल आली इलद्दानी, बड़े का छोटे से, बुलंद का कमतर से तलब करना असल तलब कहलाता है। हर किस्म की तलब को तलब नहीं कहा जा सकता। फयुअतबर फीहे अल उलूव फिल अमर, ये पहली शर्त है। फरमाते हैं अमर में जरूरी है कि इसमें उलूव का होना मोतबर है, यानी बड़ा छोटे से मांगे, छोटा बड़े से ना मांगे। नहीं, इस शर्त के तहत क्या हो जाएगा, अगर छोटा बड़े से मानेगा तो वो तलब से खारिज हो जाएगा। अगर दोनों बराबर हो उलूव के एतबार से या दुनूव के एतबार से दोनों बराबर हो, फरमाते हैं उस सूरत में भी ये तलब में शामिल नहीं होगा। इनके अलग अलग नाम इंशाल्लाह हम आगे इसको बयान करें। तो नतीजा क्या हुआ कि अमर में उलूव का होना मोतबर है ताकि हम तलब को बमाना अमर के ले सके। आगे फरमाते हैं वालई है, इस बिना पर, किस बिना पर, जब हमने कह दिया कि जब बड़ा छोटे से तलब करेगा तो उसको हम तलब कहेंगे, तो इसका नतीजा क्या होगा, अलैहि से मुतफर्रे होंगी। आगे 2 सूरतें। अब वालई है ला युसम्मा तलब मिनद्दानी इलल आली अमरा, अगर छोटा बड़े से किसी चीज का तकाजा करता है, उससे कोई चीज तलब करता है, ला युसम्मा अमरा, उसको अमर नहीं कहेंगे बल्कि हम उसको इस्तिदा कहेंगे। बल युसम्मा इस्तिदाअन, बल्कि उसको इस्तिदा का नाम दिया जाएगा। और वकजा, वकजा का इशारा इसी जानिब, जिस तरह हमने इसको अमर में से खारिज करार दे दिया, तलब में से खारिज करार दे दिया, इसी तरह वकजा ला युसम्मा तलबो मिनल मसावी इला मसावी है फिल उलूव अविल हित्तते अमरा। इसी तरह फरमाते हैं अगर मसावी अपने मसावी से तलब करे, अब वो मसावात में फर्क नहीं है कि दोनों उलूव में बराबर हो या दोनों क्या हो, कमतर होने में बराबर हो, दोनों दुरुम में एक दूसरे के बराबर हो। फरमाते इस तरह की तलब को भी ला युसम्मा अमरा, इसको भी अमर का नाम नहीं दिया जाएगा, बल युसम्मा इल्तिमासा, बल्कि हम इसको इल्तिमास का नाम देंगे। तो क्या नतीजा हुआ, नतीजा ये हुआ ये जो 2 सूरतें हमारे सामने है, छोटे का बड़े से तलब करना और बराबर का बराबर से तलब करना, ये दोनों सूरतें अमर से खारिज हो जाएंगी और इन दोनों के मुतालिक हम बहस नहीं करेंगे। तो हमारी बहस किसके बारे में आ जाएगी, हमारी बहस आ जाएगी जहां पे बड़ा छोटे से तलब कर रहे हैं, तलब आली अजदानी हमारी बहस में शामिल हो जाएगा। आगे फरमाते हैं व इन इस्तामल दानी अविल मसावी, अगर दानी क्या करता है, तलब को इस्तेमाल करता है, यानी छोटा जो है वो क्या करता है, बड़े से तलब करता है। अविल मसावी, या मसावी क्या है, जो अपने के बराबर है उससे तलब करता है। व अजहरा उलुव्वहु, और क्या करता है, अपनी बुलंदी को जाहिर करता है कि मैं तुमसे बड़ा हूं, हालांकि उससे बड़ा होता नहीं, यानी इस्तेला करता है, बुलंदी जाहिर करता है, बुलंदी वहां पे होती नहीं है। व तरफाहु, और अपने आप को उससे बुलंद समझता है। दर हालांकि वलैसा हुआ बेआलिन हकीका, दर हालांकि हकीकत में आली और बुलंद होता नहीं, यानी या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। फरमाते उससे अपने आप को बुलंदर और गुरूर में आके क्या करता है, उससे बुलंदर खुद को साबित करने की कोशिश करता है। फरमाते चाहे वो तलब ही क्यों ना करे, लेकिन
ہم اس طرح کی طلب کو امر نہیں کہیں گے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی علو کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ استعلا کرے، یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں. یعنی علو کا مطلب کیا ہے کہ وہ حقیقت میں بلند ہے واقعتاً، اور حقیقت میں کیا ہے وہ اس سے بڑا ہے، تو ہم اس کو علو کا نام دیں گے. لیکن اگر ہم کیا کہیں کہ استعلا ہے، یعنی بڑا ہے نہیں لیکن خود کو بڑا اس سے ثابت کر رہا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر وہ استعلا سے کام لیتا ہے تو فرماتے ہیں استعلا کافی نہیں ہوگا، اس کا یہ طلب کرنا امر شمار نہیں ہوگا. لیکن جہاں تک تعلق ہے عالی کا، فرماتے ہیں امل عالی فطلبہ یکون امرا. لیکن جہاں تک تعلق ہے کس کا؟ عالی کا تعلق ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا طلب کرنا امر ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ مُتَظَاهِرًا بِالْعُلُوِّ، فرماتے ہیں چاہے وہ اپنے بلندی کا اظہار نہ بھی کرے، ہے بڑا لیکن چھوٹے سے کیا کہتا ہے میری ایک گزارش ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، عاجزانہ التماس ہے، آپ میرے چھوٹے بھائی میں آپ سے کہتا ہوں یہ کام کر دو. فرماتے ہیں اگرچہ وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور کیا کرتا ہے، وہ التماس کی صورت میں اور استدعاء کی صورت میں مطالبہ کیوں نہ کرے، فرماتے پھر بھی ہم اس کے اس استدعاء کو امر کا نام دیں گے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ معیار یہ نہیں ہے کہ وہ استعلا ظاہر کرے، بلکہ معیار کیا ہے؟ معیار یہاں پہ عالی ہے، یعنی وہ خود حقیقت میں عالی ہونا چاہیے. تو بطور خلاصہ ہم یہاں پہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ عالی کا دانی سے طلب کرنا امر کہلاتا ہے. استعلا کافی نہیں ہے. اب چاہے یعنی استعلا کا مطلب میں نے بیان کیا، یعنی چھوٹا کیا کرتا ہے بڑے سے طلب کرتا ہے، بلکہ علو واقعی کا ہونا ضروری ہے، حقیقت میں اس کا اس سے عالی اور بلند ہونا ضروری ہے. علو واقعی میں معیار ہے، استعلا کا ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی اگر جو علو واقعی جو رکھتا ہے، مثال ہے بڑا اور وہ روب سے کہتا ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں بڑا ہوتے ہوئے کہ یہ کام تم انجام دو، فرماتے اگرچہ وہ استعلا دکھا رہا ہے لیکن فرماتے استعلا ہو بھی جائے تو فرماتے مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ استعلا یہاں پہ معیار نہیں بنے گا، معیار علو واقعی بنے گا کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو امر میں شامل کریں گے. تو پس جو علو واقعی جہاں پہ نہیں ہوگا، چاہے وہ طلب دانی از عالی ہو یا طلب مساوی از مساوی ہو، اس کو ہم امر میں شامل نہیں کریں گے. آگے فرماتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے تین قسمیں بیان کی، ان تینوں قسموں میں سے آپ نے کیا کیا؟ جہاں پہ بلند جو ہے وہ عالی جو ہے وہ دانی سے طلب کرے، جو بڑا چھوٹے سے طلب کرے آپ اس کو تو امر کہیں، لیکن جو مساوی والی صورت ہے اس کو آپ اسے خارج قرار دے دیں. اسی طرح اگر دانی عالی سے طلب کرے اس کو بھی آپ خارج قرار دے دیں. فرماتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اپنے دعویٰ پہ دو دلیلیں ہیں. کون کون سی؟ پہلی ہے تبادر. تبادر میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی جیسے ہی لفظ امر بولا جاتا ہے ذہن میں آتا ہے کہ امر کا مطلب کیا ہے، یعنی حکم. حکم ہمیشہ بڑا چھوٹے کو دیتا ہے، کبھی نہ چھوٹا بڑے کو حکم دیتا ہے اور نہ دو ایک جیسے ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، بلکہ حکم ہمیشہ وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ ایک بڑا ہو اور دوسرا چھوٹا ہو، حکم دینے والا بڑا ہو اور جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس سے چھوٹا ہو. فرماتے توادر ذہنی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ امر ہمیشہ اسے کہیں گے کہ جہاں پہ عالی دانی سے طلب کرے گا. اور دوسری دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ صحت سلب ازدانی و مساوی، یعنی اگر چھوٹا بڑے سے تقاضا کرے یا دو ہم پلہ ہیں مساوی ہیں وہ ایک دوسرے سے تقاضا کریں، فرماتے ہیں اس سے امر کو سلب کرنا صحیح ہے، کلمہ امر کو مجھ سے سلب کر سکتے ہیں. اسی طرح جو عالی ہے جو بلند ہے اگر وہ دانی سے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے تو فرماتے ہیں اس سے ہم امر کے معنی کو سلب نہیں کر سکتے. اور آپ جانتے ہیں کہ صحت سلب مجاز کی علامت ہے اور عدم صحت سلب جو ہے وہ حقیقت کی علامت ہے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان تین قسموں میں سے فقط وہ قسم امر میں شامل ہوگی جہاں پہ مانگنے والا بڑا ہو اور جسے طلب کیا جا رہا ہے وہ چھوٹا ہو. کل ھذا بحکم التبادر وصحت سلب الامر ان طلب غیر العالی. فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ہم کل ھذا کا اشارہ کس کی جانب ہے، یعنی اب تک جو ہم بات کر رہے ہیں اور تین افراد میں سے ایک فرد کو شامل کر رہے ہیں، دو کو نکال رہے ہیں. فرماتے ہیں کیوں؟ بحکم تبادر، اس لیے کہ تبادر اس کی دلیل ہے. وصحت سلب الامر ان طلب غیر العالی، اور جو عالی نہیں ہے یا تو دانی ہے یا مساوی ہے، اور فرماتے غیر عالی کا طلب کرنے سے صحت سلب اس بات کی دلیل بن جائے گا کہ یہاں پہ یہ حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ولا يصح اطلاق الامر على الطلب من غیر العالی الا بنحو العنایت والمجاز. اور فرماتے ہیں کہ امر کا اطلاق کرنا کس پر؟ ایسی طلب پر کہ جو من غیر العالی، جہاں پہ طلب کرنے والا عالی نہ ہو بلکہ کون ہو، یا مثال کے طور پہ دانی ہو یا مساوی ہو. فرماتے ہیں اس کو بھی امر کہنا، یعنی اگر چھوٹا بڑے کو حکم دے رہا ہو یا دو برابر ایک دوسرے کو حکم دے رہے ہوں، فرماتے ہیں لا یصح اطلاق الامر، اس کو ہم امر کا نام نہیں دیں گے الا بنحو العنایت والمجاز. اسباب مجاز ہم کیا کریں گے؟ اسباب عنایہ ہم اس کو کہیں گے کہ جہاں پہ یہ امر کر رہا ہے جبکہ حقیقت میں وہاں پہ امر
ہوگا نہیں. وَإِنِ اسْتَعْلَى چاہے وہ جو مساوی ہے جو دانی ہے وہ استعلا کا استعمال ہی کیوں نہ کرے, خود اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ہی حکم کیوں نہ دے, پھر بھی فرماتے ہیں اس صورت میں ہم اس کو امر میں شامل نہیں کریں گے. تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ امر مشترک لفظی ہے نہ کہ مشترک معنوی, یعنی یہ دو معنی میں مشترک ہے. مشترک لفظی ہونے کی دو دلیلیں ہیں, ایک اختلاف اشتقاق اور دوسرا ہے اختلاف جم. اسی طرح فرماتا ہے کہ امر میں جو ہم بمعنی طلب لے رہے ہیں وہ طلب تین طرح کی ہوتی ہے, یا طلب عالی ہوتی ہے, یا طلب دانی ہوتی ہے, طلب مساوی ہوتی ہے. صرف طلب عالی از دانی کو طلب کا نام دیا جا سکتا ہے, طلب دانی کو استدعاء یعنی جو دوسری قسم ہے اس کو ہم استدعاء کا نام دیں گے, اور جو طلب مساوی ہے جو تیسری قسم ہے اس کو التماس کا نام دیا جاتا ہے. یہ جو ہم نے کہا کہ طلب صرف طلب عالی ہے, فرماتے اس کے اوپر ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں, ایک ہے تبادر اور دوسری ہے صحت سلب از دانی و مساوی. دانی و مساوی سے ہم سلب کرنا صحیح ہے, لہٰذا ہم اس کو امر میں شامل نہیں کر سکتے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.